الرحمن الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم. پچھلے درس سے یہ واقعہ بیان چل رہا تھا کہ وہ ایک منافق کا واقعہ تھا کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ دو رکوع نازل فرمائے. وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر صحابی تھے، کافی عمر تھی ان کی، اور ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، نارینہ اولاد نہیں تھی. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک خاندان بھی رہتا تھا، طلحہ بن ابریق، یہ ایک خاندان تھا. تو وہ اس خاندان میں، یعنی وہ خاندان ہوشیاری میں، چالاکی میں اور اسی طرح باتوں میں بہت زیادہ مشہور تھا، بددیانتی میں، لڑائی جھگڑے کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا. تو اس خاندان کا ایک آدمی تھا، بشیر نامی ایک شخص تھا، بہت ہی زیادہ چالاک، بہت زیادہ ہوشیار، باتونی اور چور تھا. یہ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمر صحابی تھے، ان کے گھر والوں نے سوچا کہ ہمارے تو دانت ہیں، ہم تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی چبا سکتے ہیں، لیکن یہ جو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کے دانت نہیں ہیں، گر چکے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ان کے لیے میدے کی، یعنی جیسے کہ آج کل آٹا ہے، کہ اس کا بندوبست کرے. تو وہ ایک بوری جو ہے وہ شام سے منگوائی. تو یہ بوری لا کر انہوں نے اپنے کمرے کے، یعنی گھر کے آخری کمرے میں اس کو رکھ دیا، پچھلا کمرے میں، جس میں وہ اپنا قیمتی سامان بھی رکھا کرتا تھا. اس منافق کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ اس آدمی کا قیمتی سامان پچھلے کمرے میں پڑا رہتا ہے. تو انہوں نے گھر کے پچھلی سائڈ سے نقب لگائی اور وہاں سے وہ قیمتی سامان اور وہ توڑا بھی اٹھا کر لے گیا. تو توڑا بھی اٹھا کر لے گیا، لیکن توڑا کے اندر سوراخ تھا اور اس سوراخ سے آٹا گرتا گیا، اور جہاں ہو گیا تو اسی طرح وہ راستے میں آٹا بھی گرتا گیا. تو وہ اپنے گھر پہنچ گیا، اور گھر پہنچنے کے بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ وہاں سے اس نے ایک اور چالاکی کی، اور چالاکی اس طرح کی کہ وہاں سے اس بورا کو نکال کر اپنا ایک دوسرا دوست تھا اس کا، لبید نامی ایک شخص تھا، اس کے گھر کے اندر جو ہے ان کے پاس رکھوایا بطور امانت کہ آپ یہ اپنے پاس رکھیں. اور اسی وجہ سے کہ ان کا گھر کچھ اس ہمارے محلے سے دور ہے، تو اگر کسی کو پتہ چل جائے تو پھر یعنی تو کم از کم ان کو تو پتہ نہیں چلے گا، تو میں کسی طریقے سے یہ بات رفع دفع ہو جائے، اس کے بعد ان کے گھر سے لے آؤں گا. تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا جب صبح دیکھا تو قیمتی اشیاء بھی نہیں ہے، وہ آٹا بھی نہیں ہے. رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آٹے کے نشانات پر چلتے گئے یہاں تک کہ ان کے گھر تک پہنچ گئے، اور پھر ان کو پتہ چل گیا کہ میرا مجرم یہ آدمی ہے. انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے میں بوڑھا ہوں، دانت نہیں ہے، اپنی بات پوری نہیں سمجھا پاتا، تو میری طرف سے میرا مقدمہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں دائر کر دے، پیش کر دے، اور ان کو یہ پیغام دے دے کہ میرا تایا جو ہے وہ کمزور ہے، چل پھر نہیں سکتا، دانت نہیں ہے، وہ خود اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، لہٰذا ان کی چوری ہو گئی ہے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور یہ سارا واقعہ سنایا. ادھر منافقین کو پتہ چل گیا کہ اسی طرح ہمارے ایک بندے کے متعلق اس طرح کے FIR درج ہوئی ہے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور رات انہوں نے امیر نامی ایک منافق تھا، ان کے گھر میں انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کچھ اس طرح کیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے مجلس میں اگر ہمارا یہ بندہ چور ثابت ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر چور کی مہر لگ جائے گی. تو لہٰذا برادری کا مسئلہ ہے، اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ بندہ چور ہے، لیکن اب ہم نے ایک آواز بن کر، ایک طاقت بن کر ان کا دفاع کرنا ہے، اور ہر حال میں ان کو ہم نے سچا ثابت کرنا ہے، دباؤ ڈالنا ہے. تو انہوں نے اچھے لباس پہن کر، قداور بندے تھے،
اچھے لباس پہن کر اپنے آپ کو یعنی یہ باور کرایا کہ یہ سب سے معزز بندے تھے، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے پیش آتے تھے، ایسے صحابہ کرام بھی نہیں آتے تھے، یعنی پہلے سب میں آ کر وہ نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح ہر دعوت میں وہ شریک ہوتے تھے، ایسے کام کرتے تھے جیسے کہ صحابہ کرام کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، لیکن اندر سے منافق تھے۔ ان کو جب مطلب یہ مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات انہوں نے طے کر لی کہ کل صبح ہر حال میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بندے کو سچا ثابت کرنا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو کہا کہ یا رسول اللہ، جس آدمی نے الزام لگایا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، یعنی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، ایک پاکباز اور صالح انسان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جس نے کبھی چوری نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ آدمی سچا ہے اپنی بات میں تو یہ وقت کا، یعنی جس وقت چوری ہو رہی تھی اس وقت کا گواہ لے کر آئے، تو اس وقت کا گواہ تو کوئی تھا نہیں، رات ہی رات اس نے چوری کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹا، آپ بغیر کسی ثبوت کے ایک آدمی پر الزام لگاتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ غصہ فرمایا، ڈانٹا، تو وہ روتے ہوئے اپنے تایا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے ڈانٹا، الٹا مجھے ڈانٹ پڑی۔ تو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ناراض نہ ہو، حق حق ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے، اور حق کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے، اور اللہ جل جلالہ جسے قرآن میں فرماتا ہے وجاء الحق وزهق الباطل، جب سچ آتا ہے، حق آتا ہے، باطل نکل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس موقع پر یہ دو رکوع نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یا رسول اللہ، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جگڑنے والا مت بنو، یعنی ان کی طرف سے یہ لوگ تو خیانت کرنے والے ہیں، یہ تو جگڑنے والے ہیں، آپ ان کی طرف سے لڑنے والا نہ بنو۔ اور پھر وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ ان کی طرف سے آپ جگڑنے والا نہ بنے۔ اور پھر یعنی یہ دو رکوع اللہ جل جلالہ نے اس آدمی کے متعلق، یعنی رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچا ہونے کے متعلق اور اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو کچھ ہم نے دکھائی ہے، آپ کو جو کچھ ہم نے سمجھائی ہے، یعنی یہ قرآن، اس کے متعلق آپ دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کریں، آپ تحقیق کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں، اور پھر اس کے بعد واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون، اور جھگڑا مت کرے عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے جانوں کے ساتھ، کہ جو اپنے جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے بھی خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یحب، پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، من، اس شخص کے ساتھ، کانا جو ہے خوانا، خیانت کرنے والا، اثیما، گناہگار، یعنی اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والا گناہگار کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، آپ بھی ان کی طرف سے بات مت کیجیے، آپ بھی ان کی طرف سے جھگڑا مت کیجیے۔ یستخفون من الناس، چھپاتے ہیں یہ لوگوں سے، یعنی یہ لوگ، یہ جو منافق ہیں، یہ لوگوں سے اپنی بات چھپاتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں چھپاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، یہ جتنی مرضی زور لگائے لوگوں سے تو اپنی بات کو چھپا لیں گے کہ یہ آدمی سچا ہے، در حقیقت سچا نہیں تھا، لیکن انہوں نے سچا ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ سے یہ کوئی بات نہیں چھپا سکتا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں پر دو عقیدے ذکر ہوئے۔ پہلا عقیدہ یہ ہے، جیسے اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہ الرحمن یعنی اللہ جل جلالہ عرش پر مستوی ہے۔ اب کیسے مستوی ہے؟ اپنے عرش پر موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے مستوی ہے، کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھو ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں قالین پر، میں بیٹھا ہوں مصلی پر، یہ ہمارا بیٹھنا ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کا بیٹھنا کیسا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو وہ مستوی جو ہے وہ کس طرح ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کے یعنی شان کے متعلق بیٹھنا ہے
اسی طرح وہ مستوی ہے۔ اب یہ بات ہمارے ذہنوں سے بالاتر ہے، بس ہمیں اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب کیسے بیٹا ہے، یعنی اس کے بارے میں قریدنا، بات کو نکالنا یا آگے آگے سوچنا، وہاں تک ہمارا علم نہیں ہے، وہاں تک ہمارا ادراک نہیں ہے۔ بس جتنا قرآن نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آمنا و سلمنا و صدقنا۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ ہے۔ رات کو جو یہ لوگ بات کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ یا انسان کے دل کے اندر ایک بات آتی ہے، ایک ارادہ انسان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے۔ تو ہر جگہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہے، یعنی موجود ہے، اور اسی طرح ہر وقت ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت، یہ خاصیت کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ رب تمہارے ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، مَا، اس چیز کی، لَا يَرْضَى، جس پر اس کا رب راضی نہیں تھا۔ یعنی رات کو یہ لوگ اس بات کا مشورہ کر رہے تھے کہ صبح کو اس آدمی کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں، آپ کے مجلس میں، اس کو ہم نے سچا ثابت کر کے دکھانا ہے۔ حالانکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، من القول، یعنی ان کی یہ بات۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بما، بسبب اس چیز کے، يَعْمَلُونَ، جو لوگ کرتے ہیں، محیطا، یعنی احاطہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے، قدرت کے ذریعے، یعنی ان کو اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ذریعے بھی ان کا احاطہ کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اپنے قدرت کے ذریعے بھی ان کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ ہا انتم، خبردار، ہاؤلا، تم یہ ہو، جادلتم، کہ تم لڑائی کرتے ہو، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی خبردار، تم دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے لڑائی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جماعت بن کر آ گئے، ایک جتھا بن کر آ گئے، ایک پورے جلوس لے کر آ گئے، اور اس آدمی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کی طرف سے جھگڑنے کی بھی کوشش کی۔ لیکن یاد رکھو، تم دنیا کی زندگی میں تو ایسا کر سکتے ہو، چور کا ساتھ تم ادھر دیتے ہو، لیکن فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، پس جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ، پس کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لڑتا ہے، عنہم، ان کی طرف سے، کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لڑتا ہے، یعنی ان منافقین کی طرف سے، قیامت کے دن، یوم القیامت، قیامت کے دن، اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہے ان کی طرف سے وکیل، یعنی قیامت کے دن کون ان کی طرف سے وکیل ہوگا۔ آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ منافق گئے اور اس منافق کو سچا ثابت کرنے کی تو کوشش کی، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن، وہ سخت دن کہ زمین تانبے کی ہوگی، اور سورج جو ہے وہ ایک نیزے کے بقدر، یعنی سر پر کھڑا ہوگا، اور ہر بندہ اپنے پسینے میں، یعنی گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور رب ذوالجلال فل غصے میں ہوں گے۔ اس وقت کون جو ہے ان لوگوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھگڑ سکے گا، بات کر سکے گا، جبکہ کسی کو بھی ہمت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام، اپنے نفس کے متعلق جو ہے اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ ہر نبی یعنی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس وقت کون لڑ سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ لہٰذا اپنا معاملہ یہیں پر ہی ختم کرنا ہے، چور کا ساتھ نہیں دینا، اسی طرح ایک آدمی منافق ہے تو اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو آدمی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے اپنے جان پر، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد توبہ کرے اللہ جل جلالہ سے، معافی طلب کرے، استغفار کرے، یجد اللہ، تو پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَن يَكْسِبْ، اور جو شخص کمائے گا، اِثْمًا، گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، بے شک اس نے کمایا، عَلَى نَفْسِهِ، اپنی جان پر، یعنی جو شخص گناہ کمائے، گناہ کی محنت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو بے شک اس کے اعمال نامے میں گناہ ہی لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر گناہ کرے اور آخرت میں وہ نیکی پالے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس گناہ کا اس کو سزا ملے گی۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو شخص گناہ کمائے، فَإِنَّمَا، پس پختہ بات ہے، يَكْسِبُهُ، کہ وہ کمائے، عَلَى نَفْسِهِ، اپنے نفس پر، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ جل جلالہ، عَلِيمًا، جاننے والا، حکیمہ، حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کمائے،
خطا کوئی برائی اور اسمن یا گناہ کرے ثم یرمی بہ بریئا یا وہ لگائے تہمت. یہاں پر اس آدمی کی بات ہے کہ جو یعنی یہ جو منافق تھا اس نے بوری کو اپنے گھر سے نکال کر لبید نامی ایک یہودی تھا اس کے گھر کے اندر وہ بوری رکھوایا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ مقدمہ یعنی جس وقت یہ مقدمہ پیش ہوا تو اس وقت وہ آدمی بھی اس یعنی مجلس میں حاضر تھا. جس وقت یعنی وہ مقدمہ پیش ہوا اور یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور پورا واقعہ بیان کیا اور ادھر سے منافقین نے شور مچایا تو اس وقت وہ لبید نامی یہودی بھی موجود تھا. وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بری تو اس آدمی نے میرے گھر میں رکھی ہے بطور امانت. تو پھر وہ منافقین تو باتونی تھے چالاک تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں ہیں چور تو اصل یہی ہے. یعنی اپنے بندے کو بچایا اور جس کے گھر امانت رکھوائی تھی کہا چور تو یہی ہے, اس بندے کو چور بنایا. تو اللہ جل جلالہ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً کہ جو شخص برائی کمائے اور اسمن یا گناہ کرے ثم یرمی بہ بریئا اور پھر وہ الزام لگائے کسی ایسے آدمی پر جو بری الذمہ ہے. یعنی وہ آدمی اس آدمی نے گناہ نہیں کیا لیکن یہ اس آدمی کو مجرم قرار یعنی مجرم کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم ہے. فقد احتمل بہتانا واسما مبینا بس تحقیق اس نے اٹھایا بہت بڑا صریح گناہ, بہتانا بہت صریح بہتان واسما مبینا اور بہت بڑا گناہ. دیکھو میرے محترم دوستوں بھائی بزرگوں, ان آیات کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے یعنی صحابہ کرام کے متعلق اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے متعلق یعنی تنبیہ فرمائی ہے. لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے اور تا قیامت تک ہے, قیامت کے آخری دن تک ہے. تمام انسانوں کے لیے اس میں سبب ہے کہ ہم کبھی بھی گناہ کا ساتھ نہ دے, کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہ دے, کبھی بھی اسی طرح چور کا ساتھ نہ دے. جب بھی اسی طرح ہمارے پاس کوئی معاملہ آ جائے, کوئی ہمیں جج بنائے, کوئی ہمارے پاس فیصلہ آ جائے تو ہم نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير